نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علوم قرآن میں بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، تفسیر کے تعلق سے تفسیر کی شروعات کی گئی تھی، اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے جو ہے شروع ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر کس انداز سے رہی، اس کے بعد صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، اور اس کے بعد کے دور میں تفسیر کا کیا انداز رہا، یہ ساری باتیں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے اب آنی ہے تفسیر میں۔ لیکن تفسیر کے جو بنیادی قواعد تھے، سب سے پہلی بات یہ کہ تفسیر کو قرآن کے ذریعے سے ہی تفسیر کی جائے۔ سب سے پہلے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دوسری آیت میں کہیں اس کا بیان ہے یا نہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن کی تفسیر کی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد صحابہ کے اقوال سے، پھر سلف کے اقوال سے، اس کے علاوہ عربی زبان سیکھ کر کے آدمی قرآن کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ اور کچھ چیزیں پھر بھی ایسی رہتی ہیں جو صرف عربی زبان سیکھ کر کے آدمی نہیں سیکھ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ ابھی بات جو آپ کے سامنے آج آئے گی، شروعات جو کریں گے ہم، وہ ہے ایک مسئلہ تفسیر سے ہی جڑا ہوا ہے یہ، اور پچھلے ہفتے جو عربی زبان کے سیکھنے اور سکھانے کی بات آئی تھی اسی سے جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ، اور اس کو باقاعدہ علوم قرآن میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ کرنا، قرآن کا ترجمہ کرنا۔ قرآن کے ترجمے کے بارے میں یہ کہ قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے ترجمے کے تعلق سے۔ تو پہلے میں آپ سے سوال ہی کروں گا کہ قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ قرآن کا ترجمہ، ٹرانسلیشن کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، قرآن کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن کا ترجمہ دوسری زبان میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک ہے، اس کی ایک بات ہے۔ تو یہ پہلا آج کا مسئلہ ہے، پہلا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کیوں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا؟ اس کے بعد ترجمے کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سے کون سی قسم صحیح ہے، کون سی قسم صحیح نہیں ہے، اس پر آج کے اس درس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کے ترجمے کی ضرورت، قرآن کے ترجمے کی ضرورت۔ کل ہی ابھی ایک صاحب نے ایک درس میں تھا، میں یہاں پہ راجہ جی نگر میں، وہ کچھ ہمارے بھائی وہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جو ہے کچھ درس کی شروعات وہاں کی جائے۔ تو کل میں وہاں تھا تو وہاں ایک سوال آیا تھا، سوال یہ تھا کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، پھر آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول، صرف انسان کیا بلکہ جن کی بھی بات ہے کہ جنوں کے بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ سوال تھا، سوال ذرا چھپتا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے نا؟ یہ ھدی للناس، یہ بات ہے قرآن میں بھی ہے یہ کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جبکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان ایک خاص علاقے میں ہی بولی یا جو ہے پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے اس زمانے میں، اور آج بھی جو ہے یہ ہے کہ خاص علاقے میں۔ وہ تو اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عربی زبان دوسرے ملکوں میں بھی ابھی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے۔ لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا تھا، اس وقت عرب جو علاقہ تھا، عرب کنٹریز تھے، صرف وہیں عربی زبان بولی جا رہی تھی، وہیں پہ وہ زبان سمجھی جاتی تھی، دوسری جگہوں پہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے، اور جو قرآن ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ میں جب سوال آیا تو میں خود تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا لوگ کہاں کہاں سوچتے ہیں، دیکھیے ہم لوگ جو ہے کیسے جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کی سوچ کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ خامخواہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے، وہ نہیں سوچنا چاہیے۔ پہلے سے سوچ کے رکھے رہیں تو جواب بھی آسانی ہوتی ہے، ورنہ اچانک کبھی آ جائے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اچانک یہ سوال کسی کے سامنے بھی آئے تو پریشانی تو ہوتی ہے کہ یہ کیا جو ہے۔ یہ بات تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، آپ کی قوم کی زبان عربی، اور قرآن کی زبان عربی ہے، پھر قرآن کے لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کیا ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ سوال پہلے شروع میں آیا تو ذرا چبھتا ہوا ہی آیا تھا، لیکن وہ مسئلہ وہیں سے آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلیے ہم عربی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اگر پوری دنیا کے لیے کوئی چیز اگر آپ کو کرنی ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیز ہو، تو کون سی ایسی زبان آپ اختیار کریں گے کہ جس سے ساری دنیا کے لوگ اور سارے لوگ سمجھ لیں اس کو؟ کوئی بھی نہیں۔ جواب یہی ہے، کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہو سکتی کہ اگر اس زبان میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم، کوئی بھی آرڈیننس جاری کر دیا جائے تو سارے لوگ سمجھ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن سارے لوگوں تک وہ بات پہنچائی جا سکتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ اس کا ٹرانسلیشن کر کے۔ جو جانتے ہیں وہ جاننے والے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے، اس کی تفسیر کر کے دوسری زبان والوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے اور یہ چیز نافذ کی گئی۔ ورنہ کوئی ایسی ایک زبان نہیں ہے جو، پوری دنیا کو چھوڑیے، سارے ہندوستان کی بات اگر لے لیجئے تو کوئی ہندوستان میں ایسی زبان نہیں ہے کہ ہندوستان کا ہر آدمی اس زبان کو بولتا ہو یا سمجھتا ہو۔ کچھ لوگ جلدی میں انگلش کا لفظ لیتے، لیکن انگلش بھی سب لوگ نہیں جانتے، ویسا بھی نہیں ہے ویسا۔ ہاں، ہر جگہ جاننے والے لوگ تو ہر جگہ عربی جاننے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، تو جاننے والے ملنا الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی جانتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی قرآن کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی۔ اب وہ سوال میں نے اسی لیے کیا تھا کہ قرآن کے ترجمے کی بات کیوں آئے گی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے ترجمے کی بات نہیں آئی تھی اور نہیں کی گئی تھی قرآن کے ترجمے کی بات۔ اس طرح کی کوئی بات کیوں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں یہ اسلام پھیلا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ سارے علاقے عرب علاقے تھے، وہ لوگ عربی جانتے تھے، قرآن سے ڈائریکٹ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہوئی تو صحابہ کرام سے پوچھ لیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، اگر ان کو کہیں کوئی پریشانی، کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو وہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو جیسے صحابہ نے ان کو بتایا ویسے وہ بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا یہ دائرہ ذرا وسیع ہونے لگا، اسلام جو ایسے علاقوں میں جانے لگا جس علاقے کے لوگ عربی نہیں جانتے تھے، وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ قرآن
دوسری زبان میں کیسے سمجھایا جائے، وہ لوگ قرآن سے فائدہ کیسے حاصل، قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے، تو ان کے لیے قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ شروع میں پورے قرآن کا ترجمہ کرنے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن جہاں جو بات کہنی ہوتی تھی، لوگوں کو بیان کرنا ہوتا، نصیحت کرنی ہوتی، تو جیسے آپ سنتے رہتے ہیں آج کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں پھر اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، تو ویسے ہی اس علاقے کے لوگوں کے لیے قرآن کے ترجمے کر کے، باقاعدہ تو قرآن شروع میں لکھ کر کے بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا، وہ تو جو ہے صحابہ کے دور میں یہ چیز ہوئی، اسی طرح سے قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ لکھ کر کے کسی کو دیا گیا ہو، یہ چیز بھی نہیں ہوئی، لیکن قرآن کی بعض آیات کو سمجھانے کے لیے، اس کے احکام کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھانے کے لیے ایسا ہوا کہ اس کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی، اور اس زمانے میں لوگوں نے ترجمے کیے۔ سب سے پہلے یہ علاقہ فارسی زبان والوں کا جو علاقہ تھا، پرسین جسے بولتے ہیں، تو ادھر جو لوگ گئے جو فارسی زبان جانتے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو عربی بھی معلوم تھی، تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ان کو فارسی میں سمجھانا شروع کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھی کچھ لوگ آتے تھے، تو ان کے شاگردوں میں سے بعض لوگ فارسی زبان بھی جانتے تھے، تو وہ فارسی، جن کو عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، وہ عربی زبان کی یہ باتیں فارسی زبان میں ان لوگوں کو جو فارسی زبان جانتے تھے ان کو سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ یہاں سے ضرورت کس کی پیش آئی؟ قرآن کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی۔ جب ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جن کو عربی زبان نہیں آئی تھی، قرآن ان کے لیے بھی ہے، اس لیے ان تک قرآن کو پہنچانے کے لیے ان کی زبانوں میں قرآن کے ترجمے شروع کیے کہ ان کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کون سی بات پیش کی ہے اور یا کون سا حکم دیا ہے، وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ ترجمے کی یہ ضرورت ہوئی۔ ہاں جب بھی صحابہ نے دعوت دی، اسلامی دعوت دی اس جگہ پر، تھوڑا سا عربی میں ہوا، ہم لوگ کو بھی دیکھی عربی میں لینا چاہیے، ترجمے کی کوئی بات نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ دعوت دیتے تھے جی ہاں اسلام کی، جی ہاں تو کیا وہاں کی زبان سیکھ کے دعوت دیتے تھے یا عربی میں ہی دعوت دیتے تھے؟ جی، اب یہ سوال بھی اور وہ پہلے والا سوال دونوں ایک جیسا ہی ہے۔ وہ کیا ہے معاملہ یہ کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی وہ یہی تھی کہ جو آپ کے قریبی لوگ تھے آپ نے ان کو دعوت دی، اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو آپ نے دعوت دی، آس پاس کی جگہوں پہ گئے، لیکن آپ کی دعوت کا جو بھی دائرہ تھا، سرکل تھا، یہ پورا عرب علاقہ ہی آیا، یعنی عرب میں بھی پورا علاقہ نہیں آیا تھا، تو عرب علاقے کے بعض حصے تک ہی آپ کی دعوت پہنچی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام بھی جو دعوت دیتے تھے عربی زبان میں، وہ دعوت عربی زبان میں کس علاقے میں دیتے تھے؟ اسی علاقے میں جس علاقے کے لوگ عربی جانتے تھے، اسی علاقے کے لوگوں کو عربی زبان میں وہ دعوت دیتے تھے۔ لیکن جب یہ علاقہ ہٹ گیا، بٹ گیا، تو صحابہ کرام میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے تھے، اکثریت ایسی تھی، زیادہ لوگ ایسے تھے، کچھ ایسے تھے جن کو دوسری زبانیں بھی معلوم تھی۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ تورات جو عبرانی زبان میں تھی وہ تورات لا کر کے وہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، یہ بھی بعض صحابہ کے بارے میں بات ہے۔ تو کچھ صحابہ دوسری زبان بھی جانتے تھے، وہ اس علاقے میں اس زبان میں تبلیغ کا کام کر سکتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے ان کو عربی زبان معلوم تھی اور ساتھ میں دوسری زبان جیسے فارسی زبان لے لیجئے، رومی زبان لے لیجئے، اس زمانے کے لحاظ سے تو فارسی زبان کا ہی زیادہ مسئلہ ہوا تھا، تو فارسی زبان آپ لے لیجئے، تو فارسی زبان ان کو معلوم تھی، انہوں نے جو باتیں ان کو عربی میں کہی گئیں وہ باتیں ان کو انہوں نے فارسی میں بیان کی، اور اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی، ترجمے کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی، ورنہ یہ ہوگا جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ بھینس کی آگے بین بجاوے اور بھینس پگرائے بولتے ہیں اس کو
آپ بھینس کے آگے کچھ کہو گے اگر تو بھینس کیا ہے اپنا منہ چلائے گی اور تو کچھ ہوگا نہیں اس میں. کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عربی نہیں جانتے ہیں آپ ان کو دعوت دیں اور عربی زبان میں دیں اور کہیں کہ ہم نے دعوت دے دیا. آپ کچھ اور کہیں ہوں گے وہ کچھ اور سمجھا ہوگا, بات وہی رہ جائے گی. تو یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو شکل یہی ہوئی. تو جو صحابہ کی بات کہی جاتی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ صحابہ میں اکثریت ایسی تھی جو عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے. ان کی دعوت بھی وہیں تک رہ گئی جہاں لوگ عربی جانتے تھے. لیکن انہی کی دعوت سے جو دوسرے لوگ مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان دوسری زبان بھی جانتے تھے. تو اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو دوسری زبان بھی جانتے تھے. انہوں نے اپنی زبان کے جاننے والوں کے درمیان جو دعوت کا کام کیا تو اس سے بھی اسلامی دعوت بہت پھیلی ہے. آج بھی میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ کہ ہمارے وہ بھائی جو مسلمان ہوئے, نئے مسلمان ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے, ان کا اپنا علاقہ, اپنا گھرانہ, اپنی زبان, انہوں نے جا کر کے اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں جو دعوت دی ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہوئی ہے ان کے مقابلے میں جو پہلے سے مسلمان تھے. معلوم کر لیجئے آپ جو ہے پورے علاقے میں, تو آپ کو یہ چیز ضرور ملے گی کہ وہ دعوتی میدان میں زیادہ کامیاب ثابت ہوئے ہیں, کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اس کو, ان کے بارے میں جانتے تھے, ان کی زبان جانتے تھے. اس کی وجہ سے ان کی دعوت ان کے درمیان زیادہ کامیاب ہوئی. اور دعوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس زبان کے آدمی ہے, جس کو ہم مدعو کہتے ہیں, جس کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں, اس کی زبان میں اس کو دعوت دی جائے, یہ ضروری ہے. عربی میں دعوت دی جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کی دلیل, اصل وہ بات آنے والی تھی, قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی, تو اس کے لیے یہ آیت پیش کی جاتی ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں. جو بھی رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو وہ رسول اسی قوم کا ایک آدمی ہوتا تھا جو ان کی زبان جانتا تھا. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے. اللہ کا جو پیغام ہے, اللہ کا جو میسج ہے, وہ ان کے سامنے بیان کرے. بیان کب کر پائے گا؟ جب ان کی زبان جانے گا. جب تک زبان نہیں جانے گا اس کو بیان نہیں کر پائے گا. تو یہ ہر زمانے میں ہر زبان جاننے والوں کے لیے جو دعوت دی جائے گی ان کی اپنی زبان میں دی جائے گی. لیکن اس زبان کو جاننے کے لیے اور جس چیز کی طرف ہم کو دعوت دینی ہے اس کو جاننے کے لیے عربی زبان کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح سے ایک مسلمان عربی زبان سے جڑتا ہے. لیکن کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہی فوراً عربی زبان سیکھ لے, یہ اس کے لیے ممکن نہیں. لیکن اس کو سیکھنا چاہیے. ہم اس میں یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ سستی کرے, سیکھنا چاہیے. لیکن دعوت کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں, بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں اس قوم کی زبان آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے. جس کی قوم میں, اس قوم کی زبان میں ہی آپ کو اس کو دعوت بھی دینی ہے. تو یہ ہر رسول کے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ جو بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں اور رسولوں نے دعوت کا کام کیا ہے تو ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا گیا ہے, اسی کی زبان میں وہ دعوت بھی دیتے رہے. جی جمعے کے خطبے کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. جمعے کا خطبہ یہ تذکیر ہے, ورنہ احناف کی یہاں آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ آپ اردو میں نہیں دے سکتے. اردو کی بات نہیں بلکہ کسی بھی زبان میں نہیں, عربی میں ہی دینا ضروری ہے ان کے. لیکن جمعے کا خطبہ کیا ایک تذکیر ہے, کہا جائے تذکیر ہے یعنی نصیحت کرنا, لوگوں کو یاد دلانا, نصیحت کرنا. اور جب جو قوم جو زبان جانتی ہے آپ اس زبان میں خطبہ نہیں دیں گے تو ان کو کیا معلوم ہوگا, سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی. اس لیے یہ بات کی گئی کہ جس زبان کے لوگ ہوں گے اس زبان میں خطبہ دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عربی میں خطبہ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ کے جو لوگ تھے مخاطب سننے والے وہ عربی تھے, عربی جاننے والے تھے, تو آپ نے عربی میں دیا. اب ہم اردو جاننے والوں کے درمیان ہیں تو اردو میں دیں, جو تمل کے درمیان ہیں وہ تمل زبان میں دیں. ایک مثال سے میں اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیسے ہوئی کہ ایک آدمی 2 زبانیں جانتا تھا.
2 زبانیں 30 زبانیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کئی زبانیں معلوم. تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو 2 زبانیں جانتے تھے. انہوں نے اس زبان میں جا کر کے دعوت کا کام کیا ہے، اور زیادہ کام ان کے ذریعے سے ہوا ہے دعوت کا. اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. یہاں کرناٹک میں ایک جگہ ہے منگلور شہر جو ہے منگلور، وہاں کے لوگ ملیالم بھی جانتے ہیں اور کناڈا بھی جانتے ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کناڈا بھی جانتے ہیں اس لیے کرناٹک میں رہتے ہیں، اور ملیالم اس لیے جانتے ہیں کہ اسی بارڈر پہ رہتے ہیں. تو جو علاقے بارڈر کے ہوتے ہیں ملتے ہیں تو وہ عام طریقے سے وہاں کے لوگ ادھر کی زبان بھی سیکھ لیتے ہیں، اور کیونکہ ان کا تعلق ادھر سے بھی رہتا ہے ادھر سے بھی رہتا ہے تو دونوں زبانیں سیکھ لیتے ہیں. جب عرب علاقے سے یہ دعوت آگے بڑھی تو عرب علاقے سے جب آگے بڑھی تو علاقہ آیا، وہاں لوگ فارسی بھی بولتے تھے عربی بھی بولتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے فارسی بھی جانتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے ہی عربوں کا یہ کلام جو خالص عربی جانتے تھے، دوسری کوئی زبان نہیں جانتے تھے، ان کی جو باتیں ہوتی تھیں فارسی جو لوگ جانتے تھے ان تک وہ بیان کرتے تھے، ان تک پہنچاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ تھا یہ خالص عربی علاقہ تھا، خالص عربی، کسی سے کوئی ٹچ نہیں تھا ان کا. اسی لیے ان کی زبان بھی بالکل خالص تھی، ورنہ بارڈر والوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ مکس ہو جاتی ہے تھوڑی، اتنی خالص نہیں رہتی ہے. وہ خالص عرب لوگ تھے، خالص عربی زبان جانتے تھے. اور ضروری تھا کہ قرآن کو جب ان کی زبان میں نازل کیا گیا ہے تو ان کی زبان بالکل مکس نہ ہو، یہ ضروری تھا. اس لیے اس علاقے میں تو قرآن کو نازل کیا گیا، لیکن اس زبان کو سیکھ کر کے دوسرے لوگ دوسری زبانوں میں اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، یہ گنجائش رکھی گئی تھی. اور اس طریقے سے قرآن کو پوری دنیا میں قرآن کی دعوت کو عام بھی کیا گیا اور قرآن کو پہنچایا بھی گیا، اور قرآن کو ہر زبان میں لوگ سمجھتے بھی ہیں. اسی لیے قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس طریقے سے سارے انسانوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. ابھی جلدی ایک بات آئی تھی، وہ ایک عرب نے ہی یہ بات کہی تھی. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے درجے میں ہے، اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹ کے درجے میں ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھی ہیں وہ. تو جامعہ اسلامیہ میں پڑھے مدینہ میں، اور اس کے بعد وہاں سے پی ایچ ڈی کی عربک لینگویج میں. تو حائل میں جو یونیورسٹی ہے سعودی میں، وہاں پر ان کو رکھ لیا گیا عربی زبان پڑھانے کے لیے. تو ابھی نیا تقرر ان کا ہے، اپائنمنٹ نیا ہے وہاں پہ. تو آئے تھے ملنے کے لیے بنگلور. تو بات چیت ہوئی، میں نے پوچھا بھائی عام طریقے سے ابھی یہ لوگ غیر عربوں کو رکھتے نہیں ہیں تو کیسے جو ہے رکھ لیا آپ کو جو ہے. تو بات ہونے لگی تو کہا کہ جب ہماری وائس چانسلر سے وہاں کی بات چیت ہو رہی تھی اس کے بارے میں، تو اس نے ایک حقیقت کہا کہ عربی زبان کی خدمت جتنا غیر عربوں نے کی ہے آج تک اتنا عربوں نے نہیں کی ہے. کس نے کہا؟ اس کے وائس چانسلر نے یہ بات کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. عربک گرامر، عربک کے جو چیزیں آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ کس نے کیا ہے؟ غیر عربوں نے کیا ہے. جو عربی زبان سیکھے تھے انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے عربوں نے ویسا نہیں کیا یہ کام. تو کہا کہ عربی زبان کے بڑے بڑے ماہرین، جو اصل عرب کو چھوڑ دیجئے، یہ ذہن میں آپ جب بھی یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیے، جو اصل عرب ہے، خالص عرب جن کو کہا جاتا ہے، جن کی زبان کا دوسرے کی زبان سے کوئی ٹچ ہی نہیں رہا کبھی، تو وہ اپنی اصلی عربی کے لحاظ سے ان کی زبان بالکل صحیح تھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے زمانے کے جو بھی صحابہ آپ کے ساتھ جو تھے، یہ سب کے سب اصل عربی والے تھے. دوسری زبانوں والوں سے ان کا کوئی ٹچ ہی نہیں تھا، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ. تو لیکن یہ کب تک چلا ہے؟ ایک زمانے تک ہی یہ چلا. بہت لمبا اگر عرصہ گزرا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال تک یہ چلا ایسے. لیکن جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا، ترجمے شروع ہو گئے، دوسرے لوگ بھی زبانیں سیکھنے لگے تو غلطیاں شروع ہوئیں. اور یہ عرب لوگ بھی دوسروں سے ملے تو ان کی زبان کے الفاظ بھی ان کے سامنے آنے لگے تو انہوں نے بھی غلطیاں شروع کر لی. تو یہ پھر اصل عرب نہیں کہلاتے ہیں، یعنی خالص عرب. اصل عرب تو ہے لیکن خالص عرب پھر یہ نہیں کہلاتے ہیں. تو خالص عربوں کا جب سلسلہ شروع ہوا
تو یعنی جو ملی ہوئے جو دوسری زبانوں سے بھی ان کا تعلق ہوا، خالص عرب نہیں رہ گئے، تب سے ان کی زبان میں غلطیاں شروع ہوئیں، تو عربی زبان کی خدمت اور اس میں مہارت غیر عربوں کو زیادہ رہی عربوں کے مقابلے میں، یہ بات ہے۔ تو مشہور جو عربی زبان کے ماہرین کے نام ہیں وہ غیر عربوں کے ہیں، عربوں کے نہیں ہیں۔ آج کی بات نہیں، اس وقت کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد جو مشہور عربی زبان جاننے والے لوگ ہیں، عربی زبان کے ماہرین ہیں، یہ غیر عرب ہیں۔ اس کے بعد اس نے خود چند نام لیے، تو کہا کہ ہم نے آپ کو رکھا ہے اسی لحاظ سے رکھا ہے کہ عربی زبان جتنا اس کی مہارت غیر عربوں کو ہوئی ہے اتنی عربوں کو بھی نہیں۔ ان کے سیکھنے کی وجہ سے زبان یہ سیکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں محنت کر کے سیکھتے ہیں، اس میں زیادہ مہارت پیدا کر لیتے ہیں ان کے مقابلے میں جو زبان ماں باپ سے بولتے ہوئے آئے تھے۔ تو ہم کو تو آتی ہے نا، ضرورت کیا اتنی محنت کرنے کی، تو اتنی محنت نہیں کرتے ہیں وہ لوگ پھر اس میں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے ہر زبان میں، تو عربی میں بھی ایسا ہوا ہے۔ بات ترجمے کی چل رہی تھی، تو میں نے آپ سے کہا ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب یہ قرآن کی یہ دعوت عرب علاقے سے ان علاقوں کی طرف گئی جن علاقے میں عربی زبان جاننے والے لوگ نہیں تھے، تو عربی جاننے والوں نے قرآن کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی، اور اسلامی تعلیمات جو بھی تھیں، ہدایات تھی، ان کا بھی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ تو عربی سے اس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ ایک اچھی چیز تھی یہ، اور یہ تبلیغ کے لیے ضروری تھی، دعوت کے لیے ضروری چیز تھی، اس کے بغیر یہ چیز ان تک پہنچائی نہیں جا سکتی تھی۔ اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں جو لوگ موجود ہیں ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ تو دوسروں تک پہنچانے کا یہ کام ان کی زبان میں جب تک نہ پہنچایا جائے تب تک یہ کام انجام نہیں پا سکتا، اسی لیے یہ حکم اس کو شامل بھی تھا، اور وہاں تک یہ چیز چلی۔ ترجمے کا کام شروع ہوا اور ترجمہ لوگ کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک شاگرد ہیں، ابو جمرہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کو فارسی زبان آتی تھی، تو یہ عبداللہ ابن عباس کے دروس کو فارسی زبان میں ان تک دوسروں جو فارسی زبان جاننے والے ہیں ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فارسی زبان میں ان کے جو سوال ہوتے تھے، فتوے ہوتے تھے، وہ لا کر کے عربی میں ان کے سامنے پیش کرتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے پیش کرتے، تو فارسی وہ عربی میں بیان کرتے، پھر یہ فارسی میں ان کو جو ہے بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ترجمے کی شروعات ہوئی، پہلے عربی سے دوسری زبانوں میں ترجمے کی شروعات ہوئی، اور اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ وہ ترجمے کی بات جب کہی جاتی ہے گمراہی والی بات، تو اصل میں وہ دوسرا معاملہ ہے، وہ میں اب سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایسے سلسلہ چلتا رہا، اس کے بعد عباسی حکومت آئی، بنو عباسیہ جو ان کی جو خلافت حکومت ہے وہ آئی، ان کے خلیفہ شروع ہوتے ابو العباس صفا تھے، اس کے بعد جو ہے منصور جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے مہدی، پھر جو ہے ہادی، اور اس کے بعد ہارون رشید کے بعد پھر جو ہے امین اور مامون، ان کے بیٹے یہ جو ہے امین اور مامون، یہ ترتیب چلی ہے۔ اس میں مامون کے دور میں خاص طریقے سے، کس کے دور میں؟ مامون کے دور میں، جب بغداد میں یہ معاملہ تھا، بغداد ہی ان کا جو ہے کیپٹل سٹی ان کا بغداد رہا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے بعد کوفہ بنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور امیر معاویہ کے دور میں شام کا علاقہ بن گیا تھا، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباسیہ کے دور میں یہ بغداد کا علاقہ تھا۔ تو بغداد یہ ان کا دارالخلافہ یا کہیے کیپٹل سٹی ان کا، اس میں جب مامون کا دور آیا تو مامون کے اندر کچھ خوبیاں تھیں تو کچھ خامیاں بھی تھیں۔ خوبیاں یہ کہ اس علم سے بڑی جو ہے گہری دوستی تھی اس کو، اور بڑے بڑے جو ماہرین تھے مختلف فن کے، مختلف چیزوں کے بارے میں، ان کو اپنے یہاں بغداد میں بلا کر کے ان کے ذریعے سے علم کو پھیلایا جائے۔ لیکن اس نے ایک کام اور بھی کیا، وہ کام یہ تھا کہ وہاں ایک بیت الحکمہ قائم کیا۔ بیت الحکمہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں، جیسے ہم وائٹ ہاؤس وغیرہ کہتے ہیں نا آج کے زمانوں میں، تو وہ عربی زبان تھی تو اس لحاظ سے وہ بیت الحکمہ کہتے تھے۔ بیت الحکمہ کا مطلب حکمت کا گھر، علم کا گھر۔
تو اس طرح سے اس نے قائم کیا. وہاں اس نے ایک کام یہ کیا، ایک تو کام یہ تھا کہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا دین کے جو احکام ہیں، اس کو دوسری زبانوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، ترجمہ کرنے کا کام کیا جائے. لیکن اس نے الٹا بھی کیا. الٹا کیا تھا؟ دوسری زبان کی جو کتابیں تھیں ان کو عربی میں ترجمہ کیا جائے. اس کو تعریب کہتے ہیں عربی میں. تو یونان کے فلسفے، ہندوستان کے فلسفے اس پرانے زمانے سے کافی مشہور تھے. یہ پرانی تہذیبیں مانی جاتی ہیں، روم کی، ایران کی، اور جو ہے یونان کی، مصر کی اور ہندوستان کی. یہ پرانی تہذیبیں مانی جاتی ہیں عربی زبان میں، پرانے کلچر مانے جاتے ہیں. تو ان کی جو پورا کتابیں تھیں، چاہے وہ یونانی زبان میں ہوں یا پھر جو ہے وہ فارسی زبان میں ہوں، یہاں تک کہ یہاں کی زبانوں کے جو کتابیں تھیں، ان کتابوں کو بھی اس کے جو ماہرین تھے، جو عربی زبان جانتے تھے، اس میں سے ان کو بلا کر کے باقاعدہ بغداد کے اندر ان کتابوں کے ترجمے عربی میں کیے گئے. جب کتابوں کے ترجمے عربی میں کیے گئے تو یہ فلسفے جو یونان کے فلسفے تھے، اس فلسفے کی کتابیں بھی کس میں لکھی گئی؟ عربی میں لکھی گئی. فلسفے کے بعد اسلامی تعلیمات میں بڑا فرق آنے لگا. یعنی بہت سی چیزیں جو پہلے نہیں تھی، مسلمان سیدھے سادے تھے، ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے. تو قرآن کی تفسیر میں بھی، حدیث کی تفسیر میں بھی، ترجمے میں بھی باتیں کیا ہونے لگی؟ فلسفے کی باتیں آنے لگی. وہاں سے تھوڑی پریشانی آئی تھی گمراہی کی، ورنہ صرف قرآن کے ترجمے سے نہیں آئی تھی. قرآن کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا گیا یا دوسری زبان میں بیان کیا گیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا. قرآن کی دعوت کو دوسری زبانوں میں یہ دعوت دی گئی، اس سے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا. اگر مسئلہ پیدا ہوا تو کس سے ہوا؟ جب دوسری زبان کی کتابیں عربی میں جو ہے ترجمہ کی گئی، تب یہ مسائل پیدا ہوئے تھے، یہ پریشانیاں آئی تھیں. تو میں بات آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا تھا کہ قرآن کے ترجمے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیسے قرآن کا ترجمہ شروع ہوا. اس طریقے سے قرآن کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی. وہ مسلمان جو دوسری زبانیں جانتے تھے، عربی زبان نہیں جانتے تھے، ان کے لیے قرآن کے، حدیث کے یا اسلامی تعلیمات کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی. قرآن کے ترجمے کی جب ضرورت پیش آئی تو قرآن کا ترجمہ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. یہ کسی بھی زبان میں جب آپ ترجمہ کرنے جائیں گے، ٹرانسلیٹ کرنے جائیں گے تو 3 طرح کا یہ ہوتا ہے. عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں الترجمۃ الحرفیۃ، دوسرے کو کہتے ہیں الترجمۃ المعنویۃ، اور تیسرا ترجمہ ہے اس کو کہتے ہیں الترجمۃ التفسیریۃ. یہ 3 طرح کے ترجمے تھے. میں تینوں قسمیں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی. پہلا ہے اس کو کہتے ہیں حرفی ترجمہ، یعنی حرف بحرف ترجمہ اردو میں ہم کہیں. میں نے یہ بات بہت سے لوگوں کی زبانی سنی ہے تو وہ لفظ بھی آپ کو استعمال کر دیتا ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کی زبانی یہ سنا ورڈ ٹو ورڈ میننگ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، اسی کو کہتے ہیں وہ پہلی قسم ہے الترجمۃ الحرفیۃ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ، قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں ہندوستان میں، تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہی کیا ہے؟ پہلا ہے الترجمۃ الحرفیۃ، ورڈ ٹو ورڈ میننگ. دوسرا ہے الترجمۃ المعنویۃ، یعنی اس لفظ کی جو میننگ ہے صرف وہ میننگ بیان کر دی جائے، ورڈ ٹو ورڈ ضروری نہیں ہے. جو بات اس سے سمجھ میں آ رہی ہے اسی بات کو ہم نے دوسری لینگویج میں بیان کر دیا. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم حرف بحرف ورڈ ٹو ورڈ کہیں گے تو کہیں گے اذا کے معنی جب، قیل لہم ان سے، قیل کہا گیا، لہم ان سے، یہ ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا. اور معنی کا جب ان سے یہ کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، برپا نہ کرو، یہ معنی کا ترجمہ ہم نے کر دیا. الگ الگ ورڈ کا الگ الگ جو ہے معنی نہیں کیا. تو اس کو کہتے ہیں الترجمۃ المعنویۃ.
اس زبان میں جو بات کہی گئی اسی بات کو ہم نے دوسری زبان میں پیش کر دیا، ایک ایک لفظ کی ایک ایک ورڈ کی رعایت نہیں کی، اس کو کہتے ہیں الترجمۃ المعنویۃ۔ تیسرا ہے الترجمۃ التفسیریۃ، تفسیری ترجمہ، یہ دوسرے سے بھی ذرا اور کھلا ہوا ہے۔ تفسیری ترجمہ یعنی اس لفظ میں جتنی بھی میننگ ہے ہم سب کا تو ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات جو ہم کو سمجھ میں آئی اس آیت کی تفسیر میں، وہ تفسیر ہم نے دوسری زبان میں پیش کر دی، سو کہتے ہیں الترجمۃ التفسیریۃ، تفسیری ترجمہ۔ جو بات ہم کو سمجھ میں آئی وہ بات ہم نے دوسری زبان میں پیش کر دی، اس کو کہتے ہیں الترجمۃ التفسیریۃ۔ قرآن کے ان تینوں ترجمے میں جو پہلا ترجمہ ہے الترجمۃ الحرفیۃ، یہ کسی بھی زبان کا ترجمہ حرفیہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی لینگویج کا، کسی بھی زبان کا، صرف عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی زبان کا یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو بھی زبان کا ماہر ہوگا، جانتا ہوگا، اس کا ایکسپرٹ ہوگا، وہ خود کہہ دے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد قرآن کا تو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی شکل میں، اس کے علاوہ لینگویج کا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی عربی زبان کی کوئی کتاب ہے، آپ اس کو ترجمۃ الحرفیہ کرنے جائیں گے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنے جائیں گے، تو آپ کسی بھی زبان کا نہیں کر سکتے، صرف عربی نہیں، کسی بھی زبان کا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر زبان میں کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں زبان کے جو دوسری زبان میں نہیں ہوتے۔ تو کسی بھی زبان کا حرفی ترجمہ، جس کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ کہہ لیجئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا صحیح طریقے سے وہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، سامنے والا سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس سے۔ جو اس زبان کا جاننے والا وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اس کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اس زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کبھی آپ یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنے جائیں گے تو۔ اردو میں کہتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کا ترجمہ کیجئے۔ تو عربی میں اس کا ترجمہ کیا کسی نے کہا کہ صار قلبی بستانن بستانن، بستان کہتے ہیں باغ کو، تو صار قلبی بستانن، میرا دل باغ باغ، باغ کہتے ہیں جو ہے عربی میں بستان یا حدیقہ بولتے ہیں، بستان بولتے ہیں۔ تو کیا دل جو ہے وہ اب جو سنے گا ترجمے کے ساتھ کیا سمجھے گا اس کو کہ یہ کیا باغ باغ کیسے ہو گیا دل اس کا جو ہے؟ انگلش میں کہنا ہو تو کیسے کہا؟ ایک صاحب کو ایک مرتبہ سنا میں ایسے ہی وہ بیان کرتے ہوئے، لیکن وہ یاد نہیں رہا مجھے، انگلش میں کہنا ہو تو کیسے کہیں گے اس کو؟ میرا دل باغ باغ ہو گیا، مائی ہارٹ ہاں بیکیم گارڈن گارڈن، ہاں ایسے ہی بولا تھا انہوں نے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ لفظی حرفی ترجمہ ہوتا ہے۔ حرفی ترجمہ کسی بھی زبان کا آپ کرنے جائیں گے، کسی بھی زبان میں کرنے جائیں گے، تو یہ صحیح معنی میں جو زبان کا ماہر ہے وہ کہے گا کہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر زبان کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے حرف بحرف کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی چیز زبان کا نہیں ہو سکتا تو عربی کا بھی نہیں ہو سکتا، عربی کا اگر ہو بھی سکتا تو قرآن کا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ لفظ کہا ہے، حرف کہا ہے، اس کے جو پورے میننگ آتی ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ دنیا کی دوسری زبان میں کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کو پورے طریقے سے ادا کر سکے، ہم نہیں بول سکتے اس کو۔ اس لیے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ ترجمہ، جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں یا ایسا کر کے کتابیں بھی چھاپ چکے ہیں، اردو میں بھی ایسے موجود ہیں، قرآن کے ترجمے ایسے موجود، اس کو کیا لکھا ہوا ہے؟
بالکل حرف بحرف ترجمہ اس کا، وہ غلط ہے، وہ طریقہ جنہوں نے بھی اپنایا ہے غلط طریقہ اپنایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، کیونکہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی اور غلط ہو جاتی ہے چیز۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الترجمۃ المعنویۃ، معنوی ترجمہ، یعنی ہم اس کا لفظی ترجمہ تو نہیں کرتے، لیکن جو اس کا معنی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے یہی لفظ ہم نے آپ سے کہا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ میرا دل بہت خوش ہو گیا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اردو میں کہیں گے تو یا عربی میں کہیں گے تو کہیں گے صرت مسرورا، میں بہت خوش ہو گیا، صرت مسرورا، میں بہت خوش ہو گیا، یہ معنی ہو گیا اس کا۔ مسرورن جدن بھی بول سکتے ہیں بہت خوش ہونے کے لیے۔ اب یہ جب ہم نے کہا کہ عربی میں اسی کے لیے بولا جاتا ہے، جب بہت خوش ہونے کے لیے بولتے ہیں تو کہتے ہیں طار قلبی فرحن، یہ عربی کا جو ہے وہ انداز ہے، طار قلبی فرحن، میرا دل خوشی سے اڑ گیا، یہ عرب لوگ بولتے ہیں۔ تو ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرا دل جو ہے خوشی سے اڑ گیا، ہم کیا کہیں گے؟ میں بہت خوش ہوا، یا میرا دل باغ باغ ہو گیا، اردو میں کہہ رہا ہوں تو ایسے کہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں معنی کا ترجمہ، معنی کی میننگ کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کیا جائے، یہ دوسرا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ ہاں، معنی کا ترجمہ کیا جائے، یہ عام طریقے سے زبانوں کے جو ترجمے کیے جاتے ہیں وہ اسی لحاظ سے معنی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ قرآن کا یہ ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری زبانوں میں یہ ہو سکتا ہے، عربک لینگویج کا بھی یہ ہو سکتا ہے، عربک کی کتابوں کا بھی یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، معنوی ترجمہ، لیکن قرآن کا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، اصل قرآن کے اندر جو میننگ ہے اس میں وہ دو طرح سے، قرآن ایک اعجاز ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک سورہ بھی پیش کر دو، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی کوئی ایک سورہ، لیکن لوگ پیش نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کہتے ہیں یہ اعجاز ہے قرآن، کہ لوگ اس کے جیسی کوئی چیز لے ہی نہیں سکتے۔ عرب لوگ جب عربی زبان میں اس کے جیسی کوئی چیز نہیں لے پائے تو آپ اس کے سارے میننگ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے کسی بھی زبان میں۔ جتنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک ہی لفظ کے اندر جو میننگ پائی جاتی ہے، لفظ کے علاوہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب سے، جس ترتیب سے بنایا اس کو جو ہے بیان کیا ہے، اس ترتیب میں بھی معنی ہوتا ہے، لفظ میں بھی معنی ہوتا ہے، اور اس ترتیب کے اندر بھی ایک معنی ہوتا ہے، اور اس میں بڑی معنویت، بڑی بلاغت ہوتی ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے بڑی بلاغت کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ بلاغت کسی دوسری زبان میں معنی کرتے ہوئے نہیں پیدا کر سکتے آپ۔ تو قرآن کی وہ چیز معنوی ترجمے میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے پورے طریقے سے ہم اس کو ترجمہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کی آیت الحمدللہ رب العالمین، کبھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی شاید جو ہے کہ العالمین اس کا کیا معنی کریں گے آپ؟ دوسری زبانوں میں کسی ایک ورڈ سے آپ اس کا معنی نہیں بیان کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ جو ہے پورے طریقے سے ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، اس کے معنی کا بھی پورا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ الصمد، اللہ الصمد، صمد کا کسی ایک لفظ میں آپ دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ رب کا کسی ایک لفظ میں دوسری زبان میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، ترجمے کیے گئے لیکن پورے طریقے سے وہ ترجمہ ہوتا نہیں ہے۔ تو معنوی ترجمہ بھی قرآن کا پورے طریقے سے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ہے اپنی جگہ پر۔ اس کی ایک مثال دوں، جو ترتیب ہوتی ہے قرآن میں، اس ترتیب کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک ترتیب سے ایک چیز کو جو ہے پیش کیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں ہے بڑھاپے کو بیان کرنے کے لیے وَاشْتَعَلَ رَأْسِي شَيْبًا، وہ آپ کو نکال دیتے ہیں، اس کے بعد میں شبہ ہے کہ نہیں۔ اشتعل
रासी शैबन। इश्ताला कहते हैं अरबी ज़बान में, माने कर रहा हूँ आपको तो जो उसके लिहाज से, जो आग आप जो है जलाते हैं तो आग जलाने में जो शोला आग ऊपर जो है ऊपर आती है, जो शोला आता है उसको अरबी ज़बान में इश्ताला कहा जाता है, उसको शोला बोलते हैं उर्दू में। रासी, रास तो जानते हैं सर, या तो रासी माई हेड यानी मेरा सर जो है। शैबा, शैब कहते हैं बुढ़ापे को, वो भी आप जो है सुने हैं। शैब किसे कहते हैं? बुढ़ापे को, शैब बुढ़ापा। शाबुन कहते हैं जवान को अरबी में, और शैब कहते हैं बुढ़ापे को जो है। तो ये है सर और ये शैब बुढ़ापा। अब इसका माना करना है आपको, तो इसका माना क्या है? मेरा सर बुढ़ापे से तप रहा है या बुढ़ापे के शोले निकल रहे हैं। लफ्ज़ी माना या जो है कहिए माने के लिहाज से भी माना मैंने ये कर दिया आपको। ये मतलब है, ये एक नबी के बारे में बात कही गई जो कहना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बच्चे कहाँ से होंगे अभी जो है। तो उस वक्त जो है इश्ताला रासी शैबा उन्होंने कहा, ये अल्लाह ताला ने ये बात कही है। तो ये कहते हैं सफ़ेद बाल जो आपको नज़र आ रहे हैं सर में, जब यही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तभी ये बात कही जाती है अरबी ज़बान में। लेकिन इस चीज़ को बयान करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं इश्ताला शैबुर रासी, तब भी माना होगा कि सर के अंदर बुढ़ापा जोश मार रहा है, बुढ़ापा आग की तरह से लपक रहा है, तब भी वही माना होगा। जब इसको शैबों को पहले कहेंगे तब भी आप वही माना उर्दू में करेंगे, ऐसे किया गया तब भी उर्दू में आप वही माना करेंगे, अलग माना आप नहीं कर सकते। जबकि अरबी में इस दोनों उसलूब में काफ़ी फ़र्क है। अरबी जानने वाले लोग इस बात को समझते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कुरान को पूरे तरीके से समझना हो तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? अरबी ज़बान। वो तर्जमे से वो बातें नहीं आती, तो ये बात तर्जमे में भी नहीं आ सकती। तर्जमतुल मानवियतों में ये बात नहीं आ सकती, इसीलिए कहा जाता है कि मानवी तर्जमा भी कुरान का पूरे तरीके से नहीं किया सकता। समझने की हद तक कहीं तो ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए तीसरे नंबर पर लोगों ने, और यही सही है, कि तर्जमा कुरान का कैसा होना चाहिए? तफसीरी तर्जमा होना चाहिए। कुरान की जो तफसीर है उसको हमने दूसरी ज़बान में बयान कर दिया। तर्जमा तो मुमकिन नहीं है कुरान का, लेकिन कुरान को जो तफसीर है, जो बात समझ में आ रही है, वो बात हमने किसी और ज़बान में लोगों को समझाने के लिए बयान कर दिया। तो ये है अतर्जमतुत तफसीरियत, तफसीरी तर्जमा। और यही सबसे बेहतर है कुरान के तर्जमे के ताल्लुक़ से कि कुरान का तफसीरी तर्जमा किया जाए। हरफी तर्जमा तो बिल्कुल ही नहीं। मानवी तर्जमे में भी वो चीज़ पूरी तरीके से आती नहीं है, जो कुरान के अंदर चीज़ें हैं वो मानवी तर्जमे में भी पूरे तरीके से नहीं आती। इसलिए क्या होना चाहिए? तफसीरी तर्जमा कुरान का होना चाहिए। तफसीरी तर्जमे में कोई हरज नहीं है। उस ज़माने से लेकर के आज तक भी लोग कुरान का तर्जमा ये करते रहे, यानी तफसीरी तर्जमा, और यही तर्जमा करना चाहिए, वही नाम भी देना चाहिए। और जो भी तर्जमा करे वो यही कहे कि ये कुरान का तफसीरी तर्जमा है जो हमने समझा है। बकिया अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान किया है वो सारी बातें तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, जितना हमको समझ में आया उतना हमने बयान किया। तो ये कुरान के एजाज़ का एक हिस्सा है। अब ये कुरान का दर्स यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। अगर किसी को सवाल हो तो जैसे पहले बात आई थी, थोड़ा सा मौका दिया जाए सवाल करने का, तो थोड़ा सवाल करने का मैं मौका आपको दे रहा हूँ।